جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے آئے ہوئے سینئر صحافی سابق طالب علم رہنما رفیق پٹیل سے خصوصی گفتگو کریں گے، جن کی پاکستان کی سیاست اور خطے پر گہری نظر ہے۔ وہ آج کل امریکہ میں مقیم ہیں اور پاکستان کے اخبارات کے لیے مضامین تحریر کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ برس ان کی کتاب بدلتا عالمی منظر اور پاکستان کی رونمائی آرٹس کونسل میں ہوئی۔ وہ کراچی یونیورسٹی طلبہ یونین کے سابق جنرل سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے ان سے خصوصی گفتگو کرتے ہیں اور آج کل کے حالات کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ رفیق صاحب آج کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کے منظر پہ، کیا نظر ڈالیں گے آپ؟ اس وقت کے حالات انتہائی خوفناک، بدترین اور تباہی جیسے ہیں۔ اس کی ایک معمولی سی عکاسی فرینڈلی اپوزیشن جو قومی اسمبلی میں ہیں، اب وہ چاہے فرینڈلی کہہ لیں یا نہ کہیں، لیکن جو اپوزیشن قومی اسمبلی میں ہیں اسی کی ایک رکن سائرہ بانو نے جو اپنی تقریر کی ہے، اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کا میرے پاس فون آیا اور کہنے لگا کہ میرے مرنے کی دعا کرو۔ اتنی اس کے بھائی کے معاشی حالات ابتر ہو چکے تھے کہ وہ اپنی قومی اسمبلی کی ممبر بہن کو فون کر کے کہہ رہا تھا کہ میرے مرنے کی دعا کرو۔ تو اس سے زیادہ جو ہے وہ تباہ کن حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی ممبر نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آپ 50,000 روپے میں کسی فیملی کا بجٹ بنا کے مجھے دکھا دیں، اگر آپ بجٹ بنا کے دکھا دیں گے تو میں اپنی سیٹ چھوڑ دوں گی۔ اس سے زیادہ برے حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ جو ایک عام مزدور ہے وہ کتنے پیسے کما لیتا ہے اور وہ کس طرح اپنے بچوں کی کفالت کرے گا؟ اگر کسی کے 3 بچے ہیں اور 2 میاں بیوی اور ایک کرایہ کا مکان ہے تو وہ کیا زندگی ان کی ہوگی؟ پاکستان کے معاشی حالات بدترین صورت میں ہیں۔ پاکستان میں امپورٹ کے لیے جو لوگ امپورٹ کر رہے تھے ان کا سامان عرصہ دراز سے رکا ہوا ہے۔ پاکستان میں تمام اشیاء کی قیمتیں انتہائی مہنگی ہو چکی ہیں۔ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ پیٹرول کے دام 272 ہو گئے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ تو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ میں آؤں گا اور ڈالر بھی کم ہو جائے گا، اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عام طور سے ان کی شہرت اسحاق ڈار کی یہ ہے کہ وہ کاغذات پر ہیرا پھیری کرنے کے ماہر ہیں، یعنی اعداد و شمار کو بدلنے کے ماہر ہیں۔ تو ایک جعلی انداز کی معیشت دکھانا وہ ان کا کھیل ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس ملک کو کوئی ایسے طریقہ کار سے بہتری کی طرف لے جایا جائے جس سے پاکستان کسی مثبت ڈائریکشن میں چلا جائے۔ تو اس کے لیے آپ کوئی تجویز دیں گے کیا؟ آپ تو ماشاءاللہ امریکہ میں ہوتے ہیں اور وہاں کی پالیسی بھی سمجھتے ہیں، آپ کیا پالیسیز اپناتے ہیں وہ لوگ، کس طرح اس بحران سے نکل سکتے ہیں؟ اگر پاکستان کے کرتا دھرتا مخلص ہوں، پاکستان کو چلانے والے مخلص ہوں، تو آج یہ حالات نہ ہوں۔ یہ حالات ایک روز کے نہیں ہیں، یہ ہمارا ماضی کا ایک تسلسل ہے۔ پاکستان میں جو ہے وہ جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا، انہوں نے اپنے طور پہ اصلاحات کی، لیکن چونکہ وہ مارشل لا تھا بالآخر وہ تباہی کی طرف صورتحال گئی، اور بعد میں پھر یحییٰ خان کا مارشل لا آیا، اور یحییٰ خان پاکستان کے بدنام ترین جو ہے وہ جنرلز میں شمار ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دور کے اندر پاکستان جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پاکستان کی بڑی اکثریت نے پاکستان کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنا نیا ملک بنا لیا، جس کا نام پہلے مشرقی پاکستان تھا اور اب بنگلہ دیش ہے۔ اور آج بنگلہ دیش اس مغربی پاکستان سے زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ تو
بنگلہ دیش کی کسی ٹائم آپ کو یاد ہوگا لوگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. ٹکا یعنی کہ ان کا ایک سکہ جو تھا, تو کیا اس کی ویلیو میرے خیال میں ہمارے روپے سے زیادہ ہے ان کی ویلیو روپے کی بنگلہ دیش؟ پاکستان کے روپے کی ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, یعنی کہ یہ الٹا ہو گیا, اپوزٹ ہو گیا. جی ہاں, بالکل الٹا ہو گیا ہے اور صورتحال یہ سر بدل گئی ہے. بنگلہ دیش ایک قوم ہے اور انہوں نے تمام تر مصائب کے اندر اپنی ایکسپورٹ کو بڑھایا, اپنے ذہین ترین آدمیوں کا بہتر استعمال کیا اور رفتہ رفتہ انہوں نے ترقی کی راہ متعین کر لی. ان کی سفارتی پالیسی بہتر رہی اور آج وہ دنیا میں اپنا نام پیدا کر رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے پی ڈی ایم جو بنائی گئی تھی, پی ڈی ایم کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنا اور پاکستان جس کنڈیشن میں تھا اس کو بہتر کنڈیشن میں کرنا اور زیادہ بہتری کی طرف لانا. پی ڈی ایم جو بنی تھی اس مقصد کے لیے بنی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہو گئی ہے بری طرح؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کامیاب ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئی فطری اتحاد نہیں ہے, یہ ایسا لگتا ہے جیسے مسلط کردہ اتحاد ہے. فطری اتحاد وہ ہوتا ہے جس میں ایک نظریہ ہوتا ہے اور وہ نظریے کے ساتھ دوسری اسی سے ملتی جلتی نظریاتی پارٹی ساتھ ملتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شہباز شریف اور آصف زرداری کے جو ہے وہ ملاپ کی کیا کامن چیزیں ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتا. اس لیے نہیں سمجھ میں آتا کہ نواز شریف کے تعلقات بہت جو زیادہ تھے اس وقت کے دہشت گردوں سے, جن میں مشہور دہشت گرد اسامہ بن لادن, اور اس کے بعد یہ بعید نہیں ہے کہ ان کے تعلقات بیت اللہ محسود سے بھی ہوں, اور بیت اللہ محسود کے لوگوں کا جو ہے وہ نام آیا ہے بے نظیر کے شہادت کے لیے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ان کا جب شبہ وہاں تک جا سکتا ہے تو وہ کیسے جو ہے وہ ان کا اور ان کا اتحاد ہو سکتا ہے. نظریاتی طور پر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے بیٹے ہیں یہ, تو پھر جب ضیاء الحق کے بیٹے ہیں تو ان کا اور پیپلز پارٹی کا اتحاد کیسے چل رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا اور پیپلز پارٹی کا کوئی نظریاتی ملاپ نہیں ہے. ان کا کچھ اور نظریہ ہے اور ان کا کچھ اور نظریہ ہے. یہ جو ہے وہ سوشلزم کی بات کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ شریعت نافذ کی جائے. تو دونوں کا ایک ملاپ سمجھ سے باہر ہے. تو یہ صورتحال ہے ایک لبرل سیکولر جماعت اور دوسری طرف ایک پارٹی جو عورتوں کے حقوق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے, کیسے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جبری اتحاد ہے, یہ کوئی فطری اتحاد نہیں. اچھا, آپ تو ماشاءاللہ محترمہ بے نظیر کے ساتھ بھی آپ کافی رہے ہیں اور ان کی تقریر میں بھی بڑا حصہ لیا ہے آپ نے ان کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بے نظیر محترمہ کے حوالے سے بلاول کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے یا زرداری صاحب کو, آپ کیا سمجھتے ہیں اب پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سب سے پہلے اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا اور اپنے نظریات پر آنا ہوگا. آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ حاصل کر لیں گے مسلم لیگ نون سے کچھ. آپ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ مولانا فضل الرحمان سے کچھ حاصل کر لیں گے. آپ اپنے بلبوتے پہ اپنے نظریاتی کارکنوں کو جمع کریں, پنجاب میں جمع کریں, فرنٹیئر میں جمع کریں, کراچی میں جمع کریں, اندرون سندھ جمع کریں
اور اندر سے جو ہے وہ لوگوں کو آگے لے کے آئیں، نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں، جب جا کے تو پارٹی آگے چل سکتی ہے، سمجھے؟ یا کسی کنسلٹنٹ سے بات کریں اور پھر پارٹی کو اثر نو جو ہے آگے بڑھائیں۔ پارٹی کا اب عام آدمی سے رابطہ ختم ہوتا جا رہا ہے، بالکل بلکہ عام آدمی پارٹی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی اس کے اثرات آگے جا کے خطرناک ہو سکتے ہیں، جس کا پارٹی کی قیادت کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ ملک کی واحد لبرل، سیکولر اور سوشلسٹ نظریات کی جماعت ہے جو پاکستان کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے جا سکتی تھی، لیکن وہ غلطیاں در غلطیاں اور مفادات کی سیاست میں الجھ جانے کی وجہ سے یا فوری اقتدار کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس لائن سے ہٹا لیا ہے، تو ڈائریکشن جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ فوری اقتدار حاصل کر لے۔ چلے بہت بہت شکریہ پٹیل صاحب، آپ نے جمہوری نیوز کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا۔ شکریہ سر۔